اس ویڈیو میں یہ بتاتے ہیں کہ اگر آپ لوگ جب ان لیگل آتے ہیں تو آپ کو اکثر یہ ٹینشن ہوتی ہے کہ ہم کام کیسے ڈھونڈیں گے یا ہمیں کون سنبھالے گا یا کیا ہمارا بنے گا۔ تو عراق کے اندر کام بے انتہا ہے، یہ آپ اپنے ذہن سے یہ مطلب بات کام کی نکال دو کہ عراق کے اندر کام نہیں ہے۔ عراق کے اندر ہزاروں کی تعداد میں بہت زیادہ کام ہے، آپ اگر آئیں تو آپ کو انشاءاللہ کام جو ہے وہ بہت آسانی سے مل سکتا ہے۔ اگر آپ کا یہاں پہ کوئی پہلے چاہنے والا ہے، پہلے بھی بتا چکے ہیں اب بھی بتا رہے ہیں، فرض کیے کوئی بھی دوست ہے، بھائی ہے، عزیز ہے، کوئی دوست کے آگے تھرو سے آپ کا کوئی دوست نکل آئے، اس طرح آپ کا کانٹیکٹ ہو جائے، کوئی آپ کے چاہنے والوں میں سے ہو جائے، تو آپ لوگ جب ان کے پاس آئیں گے تو آپ کو وہ کام ڈھونڈ دے گا۔ وہ بھی اگلا بندہ بھی اگر غیر قانونی ہے تو وہ آپ کو بھی غیر قانونی کو بھی کام ڈھونڈ کے دے سکتا ہے، اس میں کوئی ٹینشن نہیں ہوتی، کوئی فکر نہیں ہے، کوئی ڈرنے والی بات نہیں ہے۔ لیکن سب سے پہلے میں نے آپ کو جو بات بتائی نا کہ انٹری کی مہر بھی ضروری ہوتی ہے اور عراق کا جو ویزا بھی ضروری ہونا چاہیے، کیونکہ جب لوگ آتے ہیں اکثر ان کے پاس جو ہے عراق کا ویزا نہیں ہوتا، انٹری کی مہر نہیں ہوتی اور صرف ایرانی ویزے پہ وہ ڈنکی لگاتے ہیں، اور جب ڈنکی لگا لیتے ہیں پھر عراق میں آ کر جب پکڑے جائے تو اس کے بعد کافی زیادہ ان کو جرمانہ بھی ہو سکتا ہے، قید بھی ہو سکتی ہے، اور ایشو بنتا ہے کہ آپ کے پاس عراق کا ویزا نہیں ہے، انٹری کی مہر بھی نہیں ہے، آپ کب آئے ہیں، کس جگہ سے انٹر ہوئے ہیں۔ اگر فرض کیا آپ ایک دن انٹر ہوئے ہیں بس عراق میں ڈنکی لگا کر ایک دن آئے اور دوسرے دن آپ پکڑے گئے، لیکن ان کی نظروں میں آپ لوگ پتہ نہیں کب کے یہاں پہ ہوں گے، اور اس میں صرف یہ آپ کا یہی ثبوت ہوگا کہ صرف ایرانی جو ویزا ہوتا ہے یا ایران کی انٹری ہوتی ہے، پھر اس پہ یہ تھوڑا سا ثبوت ہوگا کہ آپ لوگ صحیح ہے جی، آپ اس ڈیٹ کو انٹر ہوئے، ورنہ اس کے علاوہ آپ کو کافی زیادہ ایشو بن سکتا ہے۔ السلام علیکم جی، ویلکم ٹو این ادر ولاگ۔ آج آپ کی خدمت میں ایک نئی ٹاپک پہ ہم ویڈیوز لے کے آئے ہیں۔ اس سے پہلے جو لوگ بھی میرے یوٹیوب چینل پہ نئے ہیں، میرے یوٹیوب چینل ایک تو سبسکرائب کر لیں، بیل والے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو جو ہے آپ تک انفارمیشن پہنچتی رہے بالکل فری میں، اور ویڈیوز لازمی پوری دیکھا کرے، ویڈیوز سکپ مت کیا کرے، جو کہ آپ کو انفارمیشن جو ہوتی ہے وہ لاسٹ پہ ملتی ہے، کوئی سینٹر میں ہم بات کر دیتے ہیں تو اس لیے آپ کو وہ پتہ نہیں چلتا، تو ویڈیوز لازمی دیکھا کرے۔ چلتے جی اپنی ویڈیوز کی طرف، اور آپ کو اس ویڈیوز کے اندر یہ بتائیں گے ہم لوگ کہ عراق میں جب آپ لوگ آتے ہیں تو سب سے پہلے ایک تو آپ کے پاس جو ہے انٹری کی مہر ضروری ہوتی ہے، جو کہ آپ نے انٹری کی مہر لگوانی ہے، اور پاسپورٹ بھی آپ کے پاس ہونا ضروری ہے، اور اس کے بعد جو ہے ایران کا ویزا بھی اور عراق کا ویزا بھی آپ کے پاسپورٹ کے اوپر کافی ضروری ہے۔ تو بات کرنے آج یہ مطلب ہمارا ضروری یہ بات ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ٹینشن جو ہے نکال دو کام کی، کام بہت زیادہ ہیں، جو کہ کام کی روٹین ہے وہ شاپنگ مال ہوتے ہیں، سٹور ہوتے ہیں، دکانیں ہوگی، ماربل کی دکانیں، اے سی کی دکانیں، موبائلوں کی دکانیں، کپڑے والی دکان ہوگی، ہر قسم کی دکان بھی آپ کو جاب دے سکتی ہے، کمبلوں والی، قلینوں والی، اس طرح کی جو شاپیں ہیں مارکیٹس کے اندر، جہاں پہ نجف کے اندر جہاں پہ میں رہ رہا ہوں، یہاں پہ حرم کے ساتھ جو مارکیٹ ہے اس مارکیٹ کے اندر تقریباً آل ٹو زیڈ پاکستانی ہے۔ ایک جہاں پہ نجف میں شارع رواں اس جگہ کا نام ہے، وہاں پہ موبائلوں والی مارکیٹ ہے، اس کے اوپر بھی سارے پاکستانی کام کر رہے ہیں، لیکن اپنی ایمانداری ہوتی ہے، آپ نے اپنی ایمانداری دکھانی ہوتی ہے، ایمانداری سے کام کرنا ہوتا ہے۔ رات کو آپ اس دکان کے اندر ہی ہوتے ہیں، اگلوں کے لاکھوں کا کروڑوں کا مال ہوتا ہے، اگر چوری کرو گے تو آپ کے لیے ایشو نہیں، سارے پاکستانی جو عراق کے اندر ہے سب کے لیے یہ مشکل پیدا ہو جاتی ہے۔ 3 سال پہلے ایک بندے نے یہ حرکت کی تھی لیکن وہ پکڑا گیا تھا، لیکن اس کے بعد جو ہے پاکستانیوں کے اوپر کافی زیادہ یہ مشکلات آ گئی تھی، انہوں نے پین فلیکسر جو ہے نا وہ بنوا کر ہر جگہ پہ لگائے تھے کہ پاکستانیوں کو یہاں سے خارج کرو، یہ کافی زیادہ لوگ چور ہے، یہ مطلب ہر طرح کی پھر باتیں نکلتی جو نہیں بھی ہو، تو اس لیے آپ اپنی ایمانداری سے کام جو لوگ آتے ہیں اگر ان کے پاس ہنر ہے، مطلب ماربل کا کنسٹرکشن کے بارے میں اگر ہنر ہے تو آپ کو اس کے بارے میں بھی جاب ملے گی، الیکٹریشین کے بارے میں جانتے تو وہ ملے گی، پلمبر کے کام کی جانتے تب ملے گی، اے سی کے کام میں جانتے ہیں تب ملے گی، ہوٹل لائن، کھانے پکانے کا نظام، مطلب ساری قسموں کے، اگر جس طرح پاکستان کے اندر آپ لوگوں کو جاب چاہیے دماغ کے اندر آپ کے ہوتے ہیں جو کچھ وہ آپ کو یہاں پہ ملے گا۔ سیلری جو ہوتی ہے وہ پاکستان کی نسبت سے کافی زیادہ اچھی ہوتی ہے، جیسے آپ پاکستان کے اندر پورا ایک مہینہ کسی جگہ پہ مال شال میں ڈیوٹی کریں گے 20-25 ہزار روپے لیتے ہیں، اسی طرح اگر آپ لوگ عراق کے اندر آئیں گے تو روپیہ 1,20,000 1,30,000 تک نکالو گے۔ اکرامی جو ہوتا ہے ٹپ جو ہوتی ہے اس کو عربی میں اکرامیہ بولتے ہیں، وہ بھی آپ کو ملے گی، اور اس میں آپ کو مال کے اندر جو چیز آپ کا دل چاہے گا آپ لوگ کھا سکتے ہیں، پہن سکتے ہیں، لے سکتے ہیں، بالکل وہ آپ کو مال کا جو مالک ہوگا آپ کو بالکل سب کچھ فری دے گا۔ آپ کو میں ایک اور بات بتاتا ہوں، بہت فائدے کی آپ کی بات ہے، عراق میں جو سب سے زیادہ مزے کی بات یہ ہے کہ آپ کو نوکری جو ہے نا وہ بہت آسانی والے کام ملیں گے، مشکل کام نہیں ہے، کوئی بھی کام کرو گے نا اس کام کے نسبت آپ کو اس کے اوپر زیادہ چیزیں جو ہے آپ کی سہولیات ہوں گی، مطلب کہ اگر آپ کو یہ کوئی صفائی والا کام مل گیا نا، دفتر کام جو کرتے ہیں صفائی کا اور چائے کا،
اب جو چائے ہوتی ہے وہ صرف وہ بجلی والا جو ہوتا ہے جگ ہوتا ہے ترمس ہوتا ہے بجلی لائٹ والا، اس میں آپ نے پانی بس بوائل گرم کرنا ہے اور اس کے اوپر جناب جی اپنے ٹی بیگ جو ہوتی ہے لپٹن وہ رکھ کے ان کو دے دینی ہے، یہ چائے بنانی ہے۔ آپ نے کوئی آگ نہیں جلانی، کوئی آپ نے مشکل کام نہیں اس میں کرنا ہوتا، نہ کوئی پتی نہ چینی، وہ حساب نہیں ہے۔ یہاں پہ جو چینی ہے وہ علیحدہ صرف پہلے کپ میں ڈال دینی ہے اور پانی ڈال کے وہ لپٹن رکھ کے صرف دینی، انہوں نے خود ہی چینی کو جو ہے مکس کرنا ہوتا ہے، 7 چمچ ہوتی ہے۔ اور دفتر کی صفائی کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ہر چیز کی سہولیات ملے گی، صفائی کا تو کوئی ایشو نہیں ہے، کوئی مہینہ نہیں ہے، کام ہر بندہ کرتا ہے، ہم بھی پردیسی ہیں جو کر رہے ہیں، تو دفتری جانے کے بھی کام اس طرح آسان ہوتے ہیں، ڈیوٹی ٹائمنگ بہت کم ہوتی ہے۔ سب سے یہ آپ کو مزے کی بتاؤں، احساس مند لوگ ہیں، پیسے اچھے دیتے ہیں، سیلری بہت اچھی ہوتی ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ کو فائدہ ہوتا ہے کہ جب آپ لوگ اچھے مالک کے پاس کام کر رہے ہیں، ریگولر 3-4 سال سے آپ لوگ اگر ایک بندے کے پاس ہی کام کر رہے ہیں، وہ آپ کو جب گھر جاتے ہیں آپ لوگ تو جاتے ہوئے آپ کو اپنی طرف سے کچھ پیسے بھی دے گا علیحدہ، آپ کی ٹکٹ بھی مغاترہ جو ہوتا ہے وہ بھی کروائے گا خروج، اس کے بعد آپ کو شاپنگ بھی کرائے گا اور آپ کی کافی زیادہ جو ہیلپ کر سکتا ہے۔ تو جو ہے اس طرح کے کافی زیادہ مختلف کام ہیں، بتانا نہیں چاہتے، بتاتے پتہ نہیں ویڈیوز کتنی لمبی ہو جائے، تو بات بس شارٹ کٹ کرتے ہیں کہ عراق کے اندر اگر آپ لوگ ان لیگل بھی آتے تو آپ کے لیے کوئی ایشو نہیں ہے، آپ لوگ بڑے ایزی ہو کر کام بھی کر سکتے ہیں، آپ کے لیے بہت اچھا کام بھی ہو جائے گا، آپ کو نوکری بھی اچھی مل جائے گی، آپ گھوم پھر سکتے ہیں، اس کے بعد زیارت بھی آپ لوگ کر سکتے ہیں، اگر نجف میں تو کربلا بھی جا سکتے ہیں، کربلا میں ہے تو نجف بھی آ سکتے ہیں، حرم والی جو گاڑیاں آتی ہیں، حاتبے کی گاڑیاں ہوتی ہیں، مولا علی سرکار کی جو حرم کی بسیں ہیں ان پہ ٹکٹ کروانی ہوتی ہے، وہ کسی چوکی پہ بھی نہیں روکتی کیونکہ ان کی جو نمبر پلیٹ اور وہ گاڑیوں کا ایک علیحدہ رول ہے، وہ چوکی سے باہر نکل جاتی ہیں، دوسری گاڑیوں کو چیک کرتے رو کر، اس لیے وہ گاڑی نہیں چیک ہوتی۔ آپ لوگ کربلا کی، بغداد کی، سامرا کی مطلب ساری زیارتیں بھی ایزی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی آپ کو ایشو نہیں ہے۔ بال کٹوانے جائیں، شاپنگ جو آپ لوگ اپنی ہوتی ہے مطلب کپڑے وغیرہ لینے ہیں، کچھ بھی لینا ہے، یا پھر آپ لوگ کی گھر کی جو آپ جہاں پہ رہتے ہیں کھانا پینا جو ہوتا ہے وہ مسواک آپ کے راشن جو ہوتا ہے وہ لینے جائیں، اس میں آپ کا کوئی ایشو نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ تو اس لیے آپ لوگ عراق آنے سے ان چیزوں سے ڈرے مت، عراق بہت اچھا ملک ہے، احساس مند بھی لوگ ہیں اور بہت ہی لوگوں کی ہیلپ بھی کرتے ہیں، کام کرتے ٹائم آپ کا احساس بھی بہت کریں گے، اگر ایک آپ سے انہوں نے کام لے لیا، اگر ایک آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ آپ نے لگاتار کوئی کام کیا ان کا، تو اس کے بعد آپ کو خود بولیں گے کہ آپ ریسٹ کرو، آپ تھک گئے، مطلب اس طرح بندے کی جو ہے نا احساس کرتے ہیں۔ تو عراق میں اسی طرح کافی زیادہ جو ہے نوکری ہیں، مطلب بات کرنے کا ہمارے کا مقصد یہ ہے کہ نوکری لا تعداد ہے، آپ لوگ سب ڈرتے ہیں کہ ہمیں نوکری نہیں ملے گی، اور اس چیز کا آپ ذہن سے ڈر نکال دیں، نوکری بہت زیادہ آپ کو انشاءاللہ نوکری ملے گی۔ جی ملتے ہیں کل کے نیکسٹ ولاگ میں، اس سے پہلے جو لوگ میرے یوٹیوب چینل پہ نئے ہیں، میرے یوٹیوب چینل ایک تو سبسکرائب کر لے، بیل والے بٹن کو پریس کر لے تاکہ آنے والی ویڈیو جو ہے آپ تک پہنچتی رہے۔ شکریہ۔